جی ہاں، یہ سوال ایک ہے اہم کہ میت کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو میت کے گھر سے لے کر تدفین تک میت کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ان کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو میت کے پیچھے گیا، ساتھ میں گیا، نماز جنازہ پڑھی، پھر گیا تدفین میں شریک رہا، تدفین کے بعد جو ہے دعائیں کی اور اس کے بعد آیا، اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ اس کو جو بھی نہیں کرے گا، اب وہ چاہے پیچھے نہ جائے، گاڑی سے پہلے چلا گیا، نماز جنازہ پڑھی اور جو ہے کیا نام ہے تدفین میں شریک رہا، تو جو بھی اس میں کمی کرے گا تو حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ اس کو 2 قیراط ثواب نہیں ملے گا، اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا۔ تو 2 قیراط اگر آپ کو ثواب چاہیے تو میت کی اتباع یعنی اس کے پیچھے چلنے سے لے کر کے دعا کرنے تک آپ اس کے ساتھ رہیے، آپ کو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ قیراط کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیراط کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ احد پہاڑ کے برابر جو ہے 1 قیراط ہے، اور 2 قیراط مطلب 2 احد پہاڑ کے برابر، اتنا بڑا پہاڑ مدینہ کا احد پہاڑ ہے، اتنے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ افضل بہتر یہی ہے کہ اگر حقیقت میں آپ کو کوئی مجبوری اور کوئی مشغولیت ایسی کوئی حاجت نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ میت کے جو ہے کیا نام ہے ساتھ جائیں۔ لیکن اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں، کم سے کم اگر آپ جنازے میں ہی شریک ہو جاتے ہیں نماز میں، تو آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، ظاہر سی بات ہے، کم سے کم 1 قیراط آپ کو ملے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ آپ کل غیر حاضر تھے نا؟ کل نہیں تھے نا؟ جو غیر حاضر ہے ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ عورتوں کا اسپیشل جو ہے کیا نام ہے نماز جنازہ پڑھنا یہ ثابت نہیں، خصوصیت کے ساتھ صرف عورتوں کا گھر میں یا کہیں بھی یہ درست نہیں۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو نماز جنازہ میں شریک کرنے کے لیے ہم کہیں نماز جنازہ پڑھیں، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازے کا جب موقع آیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جنازہ مسجد میں لے کر آئیں تاکہ ہم لوگ بھی نماز میں شریک ہوں۔ تو بعض لوگوں نے انکار کیا، ارے مسجد میں جنازہ، تو چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ تو اماں عائشہ نے کہا کہ تم لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل ابن بیضہ کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی ہے۔ تو یہاں 2 بات ہو گئی کہ مسجد میں پڑھیں گے تو عورتیں بھی پڑھ لیں گی، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی، اور پھر دوسرا مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے۔ تو ایسی جگہ پر آپ نماز جنازہ پڑھیں جہاں عورتیں بھی شریک ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسپیشل عورتیں گھر میں رکھو نماز جنازہ تاکہ ہم لوگ جنازہ پڑھ لیں، پھر آپ لوگ لے کے جاؤ، یہ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کا معمول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ آپ بھی غیر حاضر تھے، غسل میں بات آئی، کافر کو غسل نہیں دیا جائے گا، کافر کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو اور نہ کفن دیا جائے گا، اس کو اس کے کپڑے میں جو جس میں مرا ہے اس میں لے کر کے اس کو دفنا دیا جائے گا۔ تو کافر کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن ہے، البتہ اس کو دفن کیا جائے گا، اور نماز جنازہ تو خیر ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم۔ سب کو لگا سکتے ہیں، عورت ہو یا مرد۔ جو خوشبو لگانے والی روایتیں ہیں کفن میں یا میت کو، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ عورت کو نہیں لگانا ہے۔ جو استثناء ہے اس کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ محرم، کہ محرم جو حالت احرام میں انتقال ہوا ہے، حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے، تو اس کو خوشبو نہیں لگایا جائے گا۔ تو اگر عورتوں کو بھی نہیں لگانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ ہاں عورتوں کو نہیں لگانا ہے۔ تو اس لیے ظاہر یہی ہے کہ عورت اور مرد ہر ایک کو لگایا جائے گا۔
قبر کی زیارت کے لیے نہ کوئی دن متعین ہے، نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی مہینہ متعین ہے، جب آپ کو موقع ملے تب آپ زیارت کے لیے جائیے۔ اگر اس کے لیے کوئی آپ وقت متعین کرتے ہیں، تیسرے دن یا جمعہ کے دن یا عید کے دن، تو یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ہاں، آپ اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار، اپنی مشغولیت کے اعتبار سے اگر کوئی دن متعین ہو جائے تو کوئی حرج۔ مثال کے طور پر آپ جاب کرتے ہیں سرکاری، آپ کو چھٹی صرف سنڈے کو ملتی ہے۔ کب ملتی ہے؟ تو آپ صرف سنڈے کو ہی، جب بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں سنڈے کو جاتے ہیں۔ تو سنڈے کو کیوں جاتے ہیں آپ؟ اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ سنڈے کو ہی زیادہ چاہیے، اس لیے کہ آپ کو چھٹی نہیں ملتی۔ تو اگر اس کے حساب سے کوئی ترتیب بن جاتی ہے آپ کی تو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن زیارت کے لیے کوئی آپ سنڈے کے علاوہ بھی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ سنڈے کو ہی جا رہے ہو تو غلط ہے۔ تو زیارت کے لیے کوئی وقت اور دن متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جی جی، اس سے پہلے بات آئی کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَسُنَّةِ الطَّعَامِ لَهُمْ مِنَ النِّيَاحَةِ کہ ہم لوگ میت کے گھر والے کے پاس جمع ہونا اور وہاں کھانا وغیرہ بنانا اور کھانا، ان سب کو نوحہ میں سے شمار کرتے تھے۔ اور نوحہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اس لیے نوحہ کی ایک شکل ہے۔ اور مجھے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے گاؤں میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ افسوس ہے اللہ کے بندو اگر ہم یہ جانتے ہیں اور یہ ہم کام کرتے ہیں۔ اس لیے قطعی طور سے اچھے لوگ تیسرے دن جاتے کہ تیسرا دن ہے چلو ملائیں، تیسرے دن خاص طور سے نہ جواب ملنے کی، آپ نے ابھی نہیں بھی ملاقات کی، اجازت نہیں کی، تو تیسرے دن آپ مت جائیے۔ کھانا وانا بنانا یہ سب چیزیں درست ہیں، غلط ہے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ قبر کے اوپر کوئی ایسی چیز لگانا یا کوئی ایسی چیز ڈالنا جس سے جانوروں سے حفاظت ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ کوئی بیج ہے، کچھ ہے، یا کوئی درخت ہے کہ اس کی بو سے یا اس پہ کانٹے ہوتے یا کچھ ہوتے ہیں، جانور قریب نہیں آتے، تو آپ لگا سکتے ہیں قبر کی حفاظت کے لیے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کوئی چیز، شکر ڈالنا، پھول ڈالنا اور ساری چیزیں، ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی جلدی سوشل میڈیا پر ایک فوٹو وائرل ہوا ہے کہ قبر پر پورا فروٹ سجایا گیا ہوا ہے، یعنی اس پہ الگ الگ کھانے بنائے ہوتے، اس میں ایپل ہے، اس میں بنانا ہے، تو اس میں وہ ہے، پورا قبر پر فروٹ سجایا ہوا ہے۔ یعنی افسوس ہے کہ مسلمان کے علاوہ کے لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ سفہا ہیں، بیوقوف ہیں۔ کون لوگ؟ غیر مسلم۔ یہ مسلمان کب سے سفیہ ہو گیا، بیوقوف ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، قبر میں جا کر کے فروٹ سجاتا ہے۔ لوگ مر رہے کھانے کے لیے، ان کو بانٹ، ان کو کھلا کے ثواب ملے، تو مردوں کے قبروں پر جا کر کے فروٹ سجاتا ہے، وہاں پھول ڈالتا ہے، وہاں شکر ڈالتا ہے، کہتا ہے جتنی چوٹیاں کھائیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ ارے تو کیا قبر پہ آ کے چوٹیاں کھائیں گے تبھی ثواب ملے گا؟ لوگ انسانوں کو کھلاؤ گے تو ثواب نہیں ملے گا؟ بھائی انسانوں کو کھلاؤ آپ کے ابا کے ثواب پہنچانے کے لیے، تو ثواب تو پہنچے گا ہی۔ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں میرے بھائی۔ اگر کوئی خودکشی وغیرہ کرتا ہے تو اس کو بھی غسل دینا ہے، اس کو بھی کفن پہنانا ہے، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس کے دفنانے کی پوری ترتیب ویسے ہی رہے گی جیسے دوسرے لوگوں کی۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے میرے علم کی حد تک کہ اس کے کفن میں یا اس کے غسل میں کوئی تبدیلی رہے گی، سیم ویسے رہے گا۔ صرف نماز جنازہ میں تھوڑی سی اتنی تبدیلی ہے کہ گاؤں کے جو معزز شخصیات ہیں، جو با اثر لوگ ہیں، وہ ایسے فاسق اور فاجر لوگوں کے جنازے میں شرکت نہ کریں، تاکہ معاشرے میں ایک خوف پیدا ہو کہ اگر ہم ایسا کام کریں گے تو ہماری نماز جنازہ بھی فلاں صاحب نہیں پڑھیں گے، دیکھو اتنے فلاں صاحب نے نہیں پڑھے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور کوئی تفریق نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ۔ دیکھیے جو بے نمازی کا معاملہ ہے
بے نمازی کے بارے میں اہل علم کے بیچ میں بہت شدید اختلاف ہے کہ بے نمازی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، یا کفر اصغر ہے، یعنی اسلام سے خارج نہیں لیکن کفری عمل ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے اب سعودی کی جو علماء کرام ہیں، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور جتنے بھی علماء ہیں فتویٰ میں، یہ سب بے نمازی کو اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ بے نمازی کافر ہے، اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ ان لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، اس لیے کہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو اگر کوئی ان کے فتوے سے مطمئن ہے، ان کے دلائل سے مطمئن ہے اور بے نمازی کو کافر مان رہا ہے، کفر اصغر جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ لیکن میں یہ چیز نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ بے نمازی کو اسلام سے خارج ماننا یہ تھوڑا بہت بڑی جرات ہوگی میرے لیے، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے اس کو صراحت کے ساتھ کہنا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ وعید کی حدیثیں ان کو سنائی جائیں کہ نماز چھوڑنا کفر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن حقیقت میں اس کو اسلام سے خارج مان لینا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے خارج ماننا اسی وقت ہوگا جب اس پر حجت قائم ہو جائے، اس کو معلوم ہو کہ نماز فرض ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، پڑھ لیے تو پڑھ لیے۔ تو اس لیے کافر ماننا اپنے معاشرے اور ماحول میں بے نمازی کو، اور یہ کافر مان کر کے اس کو قبرستان میں نہ دفنانا، یہ درست نہیں ہے۔ دفنانا چاہیے، اس کے لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے، باقی اس کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ منافق کو بھی کہاں دفنایا جائے گا؟ منافق کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، اور اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کا اظہار کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس کو مسلمانوں جیسے معاملہ کیا جائے گا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ تو ایسے بے نمازی کا بھی معاملہ ہے، واللہ تعالیٰ۔ سوگ منانا کسی بھی میت پر صرف 3 دن جائز ہے، اور 3 دن یہ سوگ منانا فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن آپ لازمی طور سے کام بند کر دو، آپ گھر میں بیٹھے رہو، نہیں۔ اگر آپ کو سوگ منانا ہے اپنے ابا کے انتقال پر، اپنی امی کے انتقال، زیادہ سے زیادہ 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ لیکن اگر 3 دن سے پہلے کوئی کام جا کے کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ حرام ہے، سوائے شوہر کے انتقال پر کہ بیوی کو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا ہے، اور یہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا فرض ہے۔ یہ بیوی کے اوپر فرض ہے 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا۔ ہمارے اوپر جو سوگ منانا 3 دن ہے یہ فرض نہیں ہے، جائز ہے، بیوی پر فرض ہے، تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ جیسے 11 دن یا 40واں، یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں یہ سب خرافات میں سے۔ میت کے گھر میں 3 دن چولہا جلانا یہ مسئلہ ایک الگ ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ میت کے گھر والوں کو 3 دن تک کھانا بھیجیں، 3 دن تک کھانا بھیجیں، ہمارے اوپر لازم ہے، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر، ہم پر واجب ہے۔ اب اگر ہم لوگ نہیں بھیجتے ہیں تو بھوکے تھوڑی مریں گے، وہ تو کھانا تو بنائیں گے بیچارے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میت کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلنا چاہیے، چولہا جلنے نہیں دینا چاہیے ہم لوگوں کو، لیکن اگر ہم لوگ سب بے حس ہو جائیں اور ہم نہ کھانا بھیجیں تو بیچارے 2 لقمہ تو بنائیں گے نا، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ بنائے کھانا کھانے کے لیے، لیکن ہم سب لوگوں کو بھیجنا چاہیے۔ بدعت جائز نہیں، کوئی بھی ذکر جائز نہیں جی۔ صرف اٹھاتے وقت آپ بسم اللہ کیجیے، اٹھائیے۔ سری نماز آواز پڑھنا افضل ہے، لیکن کبھی کبھار جہری پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ کیا دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور کب کیا پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو عام طور سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری ہی پڑھائے ہیں، اور سری کی حدیث بھی موجود ہے، قولی بھی، لیکن 1-2 جنازے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری بھی پڑھائے ہیں۔ جیسے ایک جنازے کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے ایسی دعا کی کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کاش کی یہ لاش میری ہوگی،
تو میری لیے دعا ہوگی. اب ظاہر سی بات میں نے زور سے پڑھائی تب انہوں نے سنی. تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری پڑھی ہے، اس لیے کبھی کبھار پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور سے سری پڑھنا چاہیے. جی کسی بھی مرے ہوئے شخص کے لیے مرحوم کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے یا مغفور کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ مرحوم کا معنی ہوتا ہے رحم کیا گیا. تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر رحم کیا گیا، حالانکہ ہم کو نہیں معلوم اللہ نے رحم کیا یا نہیں کیا. ہم رحم کرنے کی دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن رحم کیا گیا فیصلہ نہیں بتا سکتے، خبر نہیں دے سکتے ہیں. تو رحمہ اللہ کہنا چاہیے. تو اس لیے مرحوم کہنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا معنی غلط ہوتا ہے، جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں، درست نہیں. جی کوئی بھی باہر کا شخص میت کے گھر پہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے. میت کے گھر پہ کھانا کھانا حرام ہے. آپ بھیجے کیوں تھے جب آپ کو جا کے کھانا تھا؟ جب آپ کو ہی جا کے کھانا تھا تو بھیجے کس لیے تھے کھانا؟ اپنے گھر پہ ہی کھا لیتے. ہم کھانا بھیجے اور جا کے وہی کھا رہے ہیں. نہیں جائز ہے میرے بھائی، یہ جائز نہیں ہے. اعلان کرنا جائز نہیں ہے کہ میت کے گھر پر لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، جائز نہیں اعلان. اور نہ میت کے گھر پر کھانے کا انتظام کرنا جائز ہے. اگر کسی کو ہمدردی ہے میت کے ساتھ تو آپ نے گھر پہ لوگوں کا انتظام کیجئے، کہیے کہ بھائی فلاں کے گھر پہ انتظام ہے، اچھی بات ہے. میت کے گھر پہ یہ عید کا ماحول ہو جاتا ہے، شادی کا ماحول ہو جاتا ہے، لوگ وہاں خوشیاں منا رہے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مجھے ایک صاحب نے دعوت دے دی اور مجھے کس نے دعوت دی، سبحان اللہ. یعنی کیا کہوں میں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. دعوت دینے والا عالم. ہمارے معاشرہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تیسرا دن تھا. بولے شیخ آپ کی دعوت ہے، آج تیسرا دن ہے. تو ان کے گھر والوں نے کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے، ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ کو روکنا چاہیے اور آپ کی دعوت دے رہے ہیں. یعنی عالم اس طرح سے اگر وہ ہو جائے، مطلب حق سے سنت سے دور ہو جائے، بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی، بہت افسوس کی بات ہے. تیسرا دن ایسے ہی گزر جائے کہ پتہ نہ چلے کہ کون سا دن ہے. اس لیے یہ سب چیزیں غلط ہیں میرے بھائی. 4 مہینہ 10 دن کے اندر نہیں جا سکتی. ہاں اس کے بعد جا سکتی. 4 مہینہ 10 دن کے اندر عورت کو اپنے گھر سے نکلنا حرام ہے. کسی بھی کام کے لیے عورت گھر سے نہیں نکل سکتی، اور یہ بہت سخت حکم ہے. میری ماں اور بہنوں کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. نہ کسی شادی میں، نہ کسی تیمارداری میں، نہ کسی کے انتقال پر، نہ مارکیٹ، نہ کوئی. ہاں کب نکل سکتی ہے عورت؟ اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے، دوا لانے سے کام نہیں چلے گا، ڈاکٹر نہیں آ سکتا ہے تو وہ جا سکتی ہے. یا بینک وغیرہ کا کوئی ایسا میٹر ہے کہ اس میں اس کو جانا پڑے گا، اس کو 4 مہینہ 10 دن لیٹ بھی نہیں کر سکتے اور اس کے جائے بغیر کام بھی نہیں ہوگا. تو ایسا کام جو اس کے جائے بغیر کام نہ ہو تو اس کام کے لیے وجہ سے جو کہ ضروری ہے اس کے لیے. ورنہ شادی بیاہ، تعزیت، موت، دعوت یا اور کسی فنکشن میں یہ جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے. میت کا جب انتقال ہوتا ہے وہاں سے عدت شروع ہو جائے. میت کا جب انتقال ہوا، جس وقت انتقال ہوا، خبر ملی نہیں ملی اس سے مطلب نہیں. میت کا جس وقت انتقال ہوا وہاں سے عدت شروع ہو جاتی ہے. مان لیجیے کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا کل جو ہے شام کو 5 بجے، اور بیوی کو معلوم ہوا آج صبح 10 بجے، تو شام کو 5 بجے جو انتقال ہوا وہاں سے عدت شروع ہوئی. اب اس بیچ میں انہوں نے اگر باہر نکلے ہیں تو چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا تو بھول چک معاف ہے. لیکن اب جب پتہ چلا فوراً رکنا ہے، 3 دن کے بعد ہے، ایسا کچھ نہیں میرے بھائی. جی کیا بول رہے ہیں؟ کیا کرنا؟ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر میں تو رفع یدین کرنا ہے. پہلی جو تکبیر تحریمہ جس کو بولتے ہیں رفع یدین کرنا ہے. رہی دوسری، تیسری، چوتھی تکبیر، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا ثابت نہیں ہے. لیکن عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے رفع دین ثابت ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی رفع دین کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے. نہیں، وہ فوراً اپنے گھر جائے گی، اپنے گھر شوہر کے جہاں پہ تھی وہ کہاں سے. نہیں، عدت تو گھر میں منانا ہے بھائی. اب بیوی کو شوہر کے انتقال کے بعد عدت شوہر کے گھر میں جاؤ رہتی تھی وہاں منانا ہے. اور کہیں باہر گئی ہوئی ہے اور خبر ملا تو فوراً آنا ہے، اس کو وہاں نہیں رکنا ہے میرے بھائی، اس کو فوراً اپنے گھر میں آنا ہے. عدت گھر کے اندر ہوگی. جلاتے وقت وہاں رہنا جائز نہیں ہے. کسی نان مسلم کو جلاتے وقت رہنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نان مسلم کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہوا، آپ کا پڑوسی تھا یا آپ کا تعلقات والا تھا یا آپ کا رشتہ دار تھا، تو آپ جا کر کے ان کے گھر پہ ان کے گھر والوں کو تسلی دلا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائے ان کو تسلی دلا سکتے ہیں. تسلی کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ان کو کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے جو ہے کیا نام ہے اللہ کی طرف مقدر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، آپ سب سے کام لو. باقی کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ مطلب جو ہے جو شریعت کے خلاف ہو، تو ان کے گھر پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن جلانے وغیرہ میں شریک نہیں ہو سکتے. نہیں ہونا چاہیے. شوہر کے گھر میں عدت گزارنی چاہیے اور اس کے بعد پھر جو ہے کیا نام ہے اس کو آنے دینا چاہیے، یا جہاں وہ جہاں چاہے جائے. عدت گزارنے کے بعد ہی. یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے، اور اب یہ سوال ایسا ہو گیا نا کہ جس کے شوہر کے انتقال ہوتا ہے اس کے یہاں مسئلہ ہے، اس کے یہاں مسئلہ ہے. الا ماشاء اللہ اتنے سوالات آئے. مجھ سے لوگوں نے سوال کیا کہ شیخ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں، تو اس کا بھائی ہے وہ اس کے گھر پہ آ چکا. تو میں نے کہا بھائی اگر اتنا ہمدرد ہے تو بھائی کو بولو جا کے اس کے ساتھ رہے نا، بھائی اس کے ساتھ جا کر کے رہے نا. وہ ایک عبادت میں ہے بھائی، وہ ایک عبادت میں. شوہر کے گھر میں عدت گزارنا فرض ہے اس پر. اس کے بھائی کو چاہیے کہ اپنی فیملی کو 4 مہینہ 10 دن کے لیے بھیج دے، یا وہ خود آ جائے. تو جہاں جانا ہے وہاں کے لوگ آ جائیں نا. میرے بھائیوں، اگر ایک دم مجبوری ہے، عورت اکیلی ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اس کی جان اس کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی آ بھی نہیں سکتا، تو بلا شک و شبہ ضرورات و تبیح المحظورات، مجبوری میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے تو جا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو، جھوٹے بہانے اور بلا مطلب کے عذر پیش کر کے عورتوں کو اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے لے کے جانا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب کی حالت معلوم ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. اس لیے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اگر اس بیوی کو بھائی اپنے گھر پہ لانا چاہتا ہے تو میں بھائی سے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے 4 مہینہ 10 دن اپنی فیملی کو آپ اس کے گھر پہ بھیج دیجیے تاکہ وہ عزت گزار لے. اگر آپ کی فیملی نہیں آ سکتی ہے، کسی عورت کو ہائر کر لیجئے جو اس کے ساتھ وہاں پر رہے، اس کے لیے کھانا بنائے، اس کے ساتھ رہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن 4 مہینہ 10 دن کو ڈسٹرب مت کیجیے. بڑی سختی ہے اسلام میں اس تعلق سے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اجتماعی دعا بدعت ہے. تدفین کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے. اگر کہیں آپ کسی گاؤں میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے، ان کو کرنے دیجیے، اپنے طور سے دعا کر کے نکل آئیے. ممکن ہے تو سمجھا دیجیے. جائز نہیں میرے بھائی، بدعات اور خرافات میں سے ہے. عدت کے دوران بیوی قطعی طور سے زیب و زینت نہیں کر سکتی ہے، نہ کپڑے پہن کر، نہ زیورات پہن کر، نہ اور زیب و زینت کے جو وسائل ہیں ان کو اختیار کر کے. بالکل جو ہے زیب و زینت اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کو بوسیدہ حالت میں رہنا چاہیے.
پھٹے پرانے کپڑے میں، وہ سیدھا حالت میں رہنا چاہیے، زیب و زینت جائز نہیں ہے۔ عورت کو دفنانے کے لیے محرم مردوں کو قبر میں اترنا چاہیے۔ اگر محرم مرد نہیں ہے تو دوسرے مرد اتر سکتے ہیں۔ اگر محرم مرد نہیں ہے تو دوسرے مرد، کوئی عورت ہے اس سے کوئی نہیں ہے قریبی، تو دوسرے مرد اتر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہے محرم، باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو پہلے وہ حقدار ہے۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، عورت کو جب آپ قبر میں اتاریں تو بہتر ہے کہ قبر کے اوپر ایک چادر گھیر لیں، یہ اس کے پردہ پوشی کے حساب سے ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اگر ضروری ہے کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ جو گھر کے لوگ اترے ہیں نئے ہوتے، نہیں جانتے ہیں، تو اگر ضروری ہے تو ان کو ڈائریکشن دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، کم سے کم اور لوگوں سے تو پردہ پوشی ہے نا، تو اگر ایک دو لوگ کو ضرورت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ سب جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ تصویر کشی اسلام میں حرام ہے، کہ کسی ذی روح کی تصویر کھینچنا موبائل سے، کیمرے سے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی لاش رہنا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہ نیک ہے، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ نیک ہے۔ اگر کسی کی لاش نہیں مطلب مٹی میں ملی، وہ ایسے محفوظ ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ نیک ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے نیکی کی۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ مسلمانوں میں جو ہے کیا نام ہے خرافات پھیلانے کے برابر ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جائز نہیں میرے بھائیو۔ میت کو انتقال کے بعد بہت زیادہ جو ہے کیا نام ہے اس کو کرنا اور اسٹیٹس پہ لگانا، اس کی تصویریں لگانا، یہ ساری چیزیں درست نہیں میرے بھائی۔ آ سکتا ہے، وہ کاندھا بھی دے سکتا ہے، اور وہ جو ہے یہاں پر جا سکتا ہے، قبرستان میں بھی جا سکتا ہے، مٹی بھی دے سکتا ہے، لیکن نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہے، لیکن کچھ ہونے والا نہیں اس سے، کوئی فائدہ نہیں۔ شرط ہے پہلے توحید کو قبول کرے، تو ہمیں روکنا نہیں ہے اس کو، وہ اس کو آنے دیجیے۔ میں نے بتایا کل، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ویڈیوگرافی کر کے گلف والوں کو دیدار کرانا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مٹی آہستہ آہستہ دبے گی، آہستہ آہستہ دبے گی، تو اس کو جا کے بار بار کرنا ہوگا۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دھس گئی، تو اس پہ مٹی ڈالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ معمولی جو نارمل آہستہ آہستہ مٹی دبتی ہے تو ہاتھ قبر کی دبتی ہے، کچھ سالوں کے بعد جائیں گے تو قبر پتہ ہی نہیں چلے گی ہاں قبر تھی، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بہت زیادہ اگر دھس گئی ہے تو وہاں مٹی ڈالتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہاں، اگر قبر میں قبر کھودتے وقت کچھ ہڈیاں مل جائیں تو اس کو ایک کونے میں دبا دینے کا، یعنی قبر کھودنے کے بعد پہلے ہڈیاں نکال دیجئے، جب وہ قبر کھود لیجئے تو جیسے میت کو دفن کریں گے ایک سائیڈ میں وہ ہڈیاں کو دبا دیجئے، اسی قبر میں۔ وہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں، اس کے لمٹ میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نہ دعا کرنے کی حد بندی میں، نہ وہاں رہنے کی حد بندی میں۔ آپ دفنائیے اور دعا کر کے آ جائیے۔ حدیثوں سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم میت کو دفن کر دیتے ہیں، واپس آتے ہیں، 40 قدم آتے ہیں تو منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ اس کے مطلب وہاں پہ بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، لوگوں کو دفن کر کے دعا کر کے نکل آنا چاہیے۔
بیوی کا شوہر کیا بولیں گے؟ ہاں اگر حملہ ہے تو عدت وضع حمل ہے. اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور وہ حمل سے ہے تو وضع حمل یہ عدت ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک، ڈیلیوری ہونے تک. بالکل روکنا ہے، لازم ہے، ان کو روکنا فرض ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ارے کم سے تمہارے گاؤں میں ہم نہیں روک سکتے، ہمارے گاؤں میں تو روکیں گے نا. وہاں ہم کچھ نہیں کرنے، بھلے ان کے رشتہ دار رہے، بھلے ان کا کوئی بیٹا رہا ہو، قطعی طور سے کوئی بدعت نہیں انجام دینی چاہیے. اور قطعی طور سے، اور اللہ کے لیے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نماز کے امامت کے لیے مت بڑھاؤ جو اہل بدعت ہیں. جو اہل بدعت ہیں اللہ کے لیے، بھلے اس کا بیٹا ہو، اہل توحید کو امامت کے لیے بڑھایا کرو. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ہے کیا نام ہے، اچھے خاصے ماشاءاللہ موحدین ہیں اور کسی بدعتی کو جو ہے امام بنا دیا جاتا ہے اور مذکوراً مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو جیسے میں نے بتایا امام کا حق ہے، امام کو دیجئے، نماز پڑھانے دیجئے، کسی بدعتی کو آگے نہ بڑھیں. کسی کو بڑھا دیں گے اور اس کا الٹا سیدھا پڑھائیں گے، بعد میں بولیں گے ارے بہت جلدی پڑھا دیں، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو بڑھایا کس کو؟ تو بڑھایا تو ایسے ہوا. وہ بدعت ہے نا، بدعتی ہے وہ امام. روک سکتے، اچھی بات ہے. ارے روکو نہ تو مطلب کہہ تو لو کہ بھائی چیز سنت سے ثابت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ حق کہاں؟ آپ اپنا کام کر کے نکل آئیے. آپ تدفین کے بعد دعا کر کے نکل آئیے. باقی وہ کیا کرتے ہیں، اگر ہم کو سمجھا سکتے سمجھائیے، نہیں تو چلے آئیے. نہیں دہرانا کیوں ہے؟ اگر آپ میں نے تکبیر کہہ لیے تو اب جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، تب دوسری تکبیر کہیے، پھر درود شریف میں تب تیسری کہیے، بھلے اس میں سلام پھیر دیا. آپ اپنی نماز اطمینان سے پوری کر لیجیے، اس کے تکبیر کے ساتھ تکبیر مت کہیے. جی میں کس سے حج رکھ جی جسی بھی کیسے لائیں گے قبرستان میں؟ اگر ہے تو لا سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے، اگر ہمارے نوجوان تھک گئے ہیں تو لانا پڑے گا. ابھی تو آپ لوگ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ تھکے ہیں کہ نہیں، پھر کیوں لائیں گے؟ یہ تو فضول خرچی ہے بھائی کہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ قبر کو کھودنے کے لیے تیار ہیں اور آپ مشین لا رہے ہیں. ہم لوگ سب مشین ہیں بھائی، تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. نوجوان جب تھک جائیں گے تب دیکھا جائے گا. قبر میں چٹائی جو ہے نا، یہ کبھی کبھار جیسے دلدل جگہ ہے، پانی آتا ہے اس طرح سے، تو وہ میت کی سیفٹی کے لیے ڈالتے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زمزم وغیرہ ڈالتے تو بدعت ہے. زمزم کس لیے ڈال رہے ہیں؟ نہیں یہ جائز نہیں ہے زمزم وغیرہ ڈالنا. نہیں اگر آپ آتے ہیں، نماز جنازہ شروع ہے، امام 2 تکبیر کہہ چکا ہے، تو آپ شامل ہو جائیے. آپ اللہ کو کہہ کے شامل ہو جائیے اور آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، پھر آپ اللہ اکبر کہیے اور پھر درود شریف پڑھیے اور پھر امام بھلے سلام پھیرتے ہیں، اپنی نماز پوری کریے. ہاں حکومت چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں دفنانے کے بعد اگر قبر پر پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیجیے، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیے. قبر کا فوٹو کھینچ سکتے ہیں. فوٹو میں عبرت نہیں، فوٹو میں عبرت نہیں. فیملی کو لا قبرستان دکھائیے نا. ہاں جی ہاں تو پہلے کھینچے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں، جو کھینچے ہو گئے. اب آگے فیملی کو لے کے دکھائیے قبرستان. فوٹو میں کیا عبرت رہے گی؟ فوٹو میں عبرت نہیں.
ہاں لگا سکتے ہیں وعظ نصیحت کے لیے، اصلاح کے لیے، قرآن کی آیتیں لگائیں، تلاوت لگائیں، ترجمہ لگائیں، کوئی بات نہیں۔ قبر میں قبرستان میں وعظ نصیحت ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اگر آپ وہ موبائل پہ بھی لگاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سوال کر رہے ہیں کہ شوہر کے وفات کے بعد عورت کو سفید لباس پہنایا جاتا ہے، شوہر کے انتقال کے بعد یہ سوچنا کہ عورت کو سفید لباس ہی پہننا چاہیے بدعت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت پردے میں رکھا جاتا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ انتقال سے پہلے بھی ہونا چاہیے، اور ایک عورت کو ہمیشہ باقاعدہ مکمل پردے میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ شوہر کے انتقال کے بعد پردے کی ضرورت ہے، پردے کی ضرورت عورت کو ہمیشہ ہے، ہمیشہ پردے کا اہتمام کریں۔ جو خواتین شوہر کے انتقال کے بعد نکاح نہیں کرتی ہیں، مجھے ان کے بارے میں ڈر ہے۔ ان کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، اللہ رب العزت نے جو کیا اس پر راضی نہیں، اب میں کیا کروں، اب میں کیوں شادی کروں، کیا فائدہ کر کے، یہ تو بہت غلط الفاظ ہے۔ تو شادی نہ کرنا شوہر کے انتقال کے بعد یہ خطرہ ہے کہ خاتون کو اللہ کی تقدیر پر رضامندی نہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہا آپ نے 4 مہینہ 10 دن آپ کو عدت منانا ہے، اس کے بعد آپ نارمل زندگی گزاریے، شادی کیجیے، اپنا گھر بسائیے۔ تو اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو یہ نصیحت اور وصیت ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بالکل آپ شادی کرنے کا اہتمام کریں، اور صحابہ صحابیات کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہو سکتا ہے آپ کے شوہر کا انتقال بہتر کے لیے ہوا ہے، بہتر کے لیے ہوا ہے، یہ شوہر آپ کے لیے اچھا نہیں تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب جو دوسرا شوہر ملے گا اس سے بہت اچھا رہے گا، تو کیوں آپ ناراض ہو گئی، کیوں آپ جھجلا گئی، کیوں آپ جو ہے الجھن کا شکار ہو گئی کہ اب میں شادی ہی نہیں کروں گا؟ ارے ہو سکتا ہے آنے والے شوہر اس سے بہت اچھا ہو، جس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلمہ کے ساتھ ہوا۔ سلمہ کے شوہر ابو سلمہ بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے اچھا شوہر عطا کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بن گئے۔ تو اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اللہ نے جو چاہا وہ۔ ہمارے شوہر کی زندگی اللہ نے اتنی لکھی تھی تو اور زیادہ کیسے جی سکتے تھے؟ تو اب اس پر راضی ہو جائیے اور اپنی آگے کی زندگی بسانے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جمعہ کے دن قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ قبر میں عذاب اور رحمت اور نعمت کا سلسلہ روزانہ کے لیے ہے۔ مومن کی قبر میں اللہ کی نعمتیں رہتی ہیں، رحمتیں رہتی ہیں روزانہ، اور جو ہے منافق اور کافر کے قبر میں عذاب ہی عذاب ہے روزانہ۔ تو جمعہ کو نہیں ہوتا عذاب، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، جمعہ کے دن انتقال ہو جائے، جمعہ کے دن انتقال ہو جائے یا جمعہ کی رات میں انتقال ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلا شک و شبہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے، اس کے لیے بھی کون سی شرط ہے؟ توحید۔ بات آ کے توحید پہ ہی لوٹ کے آتی ہے، بات توحید پہ ہی آ کے۔ آپ درگاہ پرست ہیں، چاہے جمعہ کو انتقال ہو، چاہے مسجد حرام میں انتقال ہو، چاہے خانہ کعبہ کے اندر انتقال ہو، مرے کی شرک کرنے والے کے لیے عذاب شروع۔ آپ کفری عقیدہ رکھتے ہیں، دیوبندی اور صوفی عقیدہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے عذاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ توحید ہے تو اگر جمعہ کو انتقال ہوا تو انشاءاللہ آپ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے پہلے توحید کو اپناؤ، منہج صحیح کرو، عقیدہ صحیح کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرو، بدعات سے نفرت کرو، شرک سے نفرت کرو، تب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے آپ، ورنہ کوئی چیز آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ
نماز جنازہ کے بارے میں وہی چیزیں ہیں سلام کے تعلق سے جو عام نمازوں کے بارے میں، کہ 2 سلام پھیرنا چاہیے اور 2 سلام پھیرنا افضل ہے نماز جنازہ میں۔ کبھی کبھار ایک سلام بھی پھیرے تو جائز ہے، کبھی کبھار ایک سلام بھی پھیرے تو جائز ہے۔ کیا ہو گیا، گلف والے ایک ہی سلام پھیرتے ہیں اور ہم لوگ 2 سلام پھیرتے ہیں، تو پبلک کیا ہوتی ہے، کنفیوز ہوتی ہے کہ وہاں ایک ہی سلام پھیرا جاتا ہے، ہمارے یہاں 2، یہ غلط ہے۔ اور یہاں والے جاتے ہیں وہاں تو کہتے ہیں ہمارے یہاں 2 پھیرتے، یہ ایک ہی پھیرتے، غلط۔ دونوں صحیح میرے بھائی، چاہے ایک پھیرے چاہے 2 پھیرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضل ہے 2 سلام پھیرنا۔ جی رمضان میں بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، کوئی ایسی دلیل موجود نہیں کہ رمضان میں قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اور رمضان میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جیسے جمعہ والے کے لیے ہے، لیکن رمضان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں جو انتقال کرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعد میں لے جائے گا۔ تو اگر یہ حساب نہیں تو اور مصیبت ہے، یہ کوئی انعام تھوڑی، کہتے نہیں رمضان کا مہینہ ہے اس کی حرمت کے حساب سے اس کا حساب نہیں۔ ارے حساب نہ لیا جانا، سوال نہ کیا جائے تو اور مصیبت ہے، سوال ہو جائے تاکہ اس کی رحمت کا نعمت کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ رمضان میں انتقال ہونے والے کا سوال نہیں ہوتا یا رمضان میں انتقال ہونے والے کو عذاب نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جمعہ کے بارے میں ہے، سوال بہت ہے۔ دیکھیے کسی بھی مرنے والے کے بارے میں ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آج تک، صحابہ کرام سے نہیں، صحابہ کرام کے بعد سے۔ کیوں؟ انبیاء سارے جنتی ہیں اور صحابہ سارے جنتی ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین سے لے کر آج تک کسی بھی انسان کے بارے میں ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے۔ ہاں کوئی نماز پڑھتے انتقال کر گیا، کوئی مسجد میں وضو کر کے آیا نماز پڑھنے کے لیے انتقال کر گیا، کوئی روزے کی حالت میں انتقال کر گیا، کوئی تلاوت کلام پاک کی حالت میں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے نیک کام کرتے ہوئے انتقال ہوا۔ تو یہ علامت ضرور ہے کہ یہ اچھی موت ہے۔ جیسے ہمارے وہ بزرگ، ہمارے نوجوان عبد المجید حوالدار سوائے کتنی بڑی موت ہے کہ آدمی فجر کی نماز کے لیے، کس کے لیے؟ فجر کی نماز، جبکہ عام طور سے لوگ سوئے رہتے، فجر کی نماز نہیں آتے، فجر کی نماز کے لیے آدمی وضو کر کے آتا ہے، مسجد میں سنت پڑھتا ہے، سبحان اللہ، فجر کی سنت بھی پڑھتا ہے، مسجد میں جماعت کا انتظار کر رہا ہے اور انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ سعادت ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ جنتی ہیں، انشاءاللہ وہ جنتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، لیکن قطعیت کے ساتھ کسی کے بارے میں ہم جنتی نہیں کہہ سکتے۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جنازے کو کندھا دینے کے بعد کتنے قدم چلنا چاہیے اس کی کوئی حد نہیں میرے بھائی، جتنا آپ کو موقع مل جائے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے بھیڑ پر۔ زیادہ لوگ ہیں تو آپ کو کم ملے گا، کم لوگ ہیں تو زیادہ ملے گا۔ اب کبھی کبھار دیکھتے ہیں کوئی جنازہ رہتا ہے تو یہاں سے قبرستان تک پوری لائن لگ جاتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں چلنے کو ملتا ہے، بس ہاتھ لگاؤ دوسرا آ جاتا ہے۔ تو جیسا موقع ہو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ کی نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دینے والا ہے۔ ابھی تو میں نے بتایا مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی ایسی ضرورت ہے، خاص طور سے بارش ہے، یا جیسے میں نے کہا کہ عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنے میں پڑھ سکتے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ جیسا موقع ملے ویسا کندھا دیجیے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ترتیب نہیں میرے بھائی۔ جزاک اللہ خیر، ختم کریں نا؟ الحمدللہ جی ایکسٹرا قبر ہے، اگر گاؤں میں موت کی شرح زیادہ ہے، جنازہ کی شرح زیادہ ہے، جیسے بقیع غیا قبرستان میں ہے، ہر ٹائم میں 2-4 جنازہ آتا ہے، کچھ پتہ نہیں کب کتنا آ جائے،
تو رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جہاں پر ایسی ضرورت ہو، بھائی بمبئی وغیرہ میں شہروں میں بہت بھیڑ ہے، جنازے اکثر آتے رہتے ہیں، تو 2-4 قبریں کھود کے رکھی ہوئی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ضرورت اگر محسوس ہوتی ہے تو قبر کھود کے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں تو ضرورت نہیں اس کی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا یہ سلسلہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچا۔ رہا مسئلہ جہاں تک سوالات کا، تو ظاہر سی بات ہے سوالات تو کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر جتنا زیادہ آپ کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا اتنے زیادہ سوالات آئیں گے۔ سوال سب سے کم کون کرتا ہے؟ سب سے کم سوال کون کرتا ہے؟ جو دین سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ جتنا دین سے دور ہوگا اتنا کم سوال کرے گا، جتنا دین سے قریب آئے گا اتنا سوال۔ جانتے ہیں سب سے زیادہ سوالات میرے پاس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سوالات میرے پاس ہوتے ہیں۔ تو دین سے قریب آنے یہ علامت ہے کہ آپ سوال خوب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے، ہم لوگ کے دین کی حرص میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، ہمارے مردوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جو بھی تدفین، تجہیز، تکفین کا کام کریں گے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی توجیہات کے مطابق۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔